نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر درس قرآن کی ایک اور نشست میں حاضر ہیں. کل ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 50 تک کا بیان مکمل کر لیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ النساء کی آیت نمبر 51 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. پچھلے آیات کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو یہ حکم دیا تھا کہ جو اللہ نے ان پر جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اس پر ایمان لائیں. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کے جو نقش و نگار ہے اس کو بگاڑ دے گا، ان کے چہرے کو سپاٹ فرما دے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور یعنی کہ یہ گناہ اتنا سیریس ہے کیونکہ پہلے بھی جو امتیں تھیں ان کو اللہ پر ایمان نہ لانے اور انبیاء کرام کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کی پاداش میں ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذابات دیے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بھی جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کر رہے تھے، حکم عدولی کر رہے تھے، اور جو جرم تھا اس کی جو سیریسنس تھی وہ کسی بھی طرح سے اس جرم سے کم نہیں تھی جو سابقہ قوموں نے کیے تھے، جن کی وجہ سے ان پر عذاب آئے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ یہ اگر تم یہ کام یعنی اللہ کی اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے تو جرم تمہارا ایسا ہے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں یا تمہیں جو ہے اصحاب السبت کی طرح بندر بنا دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کے لیے جو ہے یہ سارے کام آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے چھوٹا بڑا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو شرک ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے اللہ کے اوپر جو ہے بہتان ہے. کیا ہے؟ بہتان ہے. تو یہ بہتان ترازی اللہ کے اوپر کرنا یہ بہت بڑا شرک ہے اور گناہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اپنی ذات کی بڑائی کے لیے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکیزہ یعنی کہ بنا کر دوسروں کے سامنے پیش نہ کیا کرو. ٹھیک ہے نا؟ کہ جی میں تو بہت پاک باز ہوں، میں تو بہت کوئی یعنی کہ فقیر منش آدمی ہوں. اس طریقے سے اپنی ایک سیلف ایکسپوجر جو ہوتا ہے یہ اس طریقے سے وہ نہیں کرنی چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو کچھ گن دیے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے پاکیزگی عطا فرمائی ہے، طہارت عطا فرمائی ہے اپنی باطن کی روحانی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم ہے. کیونکہ جو ولایت ہے نا اس کے اندر اظہار نہیں ہے، اس میں اخفاء ہے. نبوت میں اظہار ہے، ولایت میں اخفاء ہے. وہ کہ بعض ولیوں نے بھی اظہار کیا، لیکن عمومی طور پر ولایت کے اندر کیا ہے؟ اخفاء ہے، چھپانا ہے. ولی کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا پھرے. وہ کہ نشانیوں سے لوگ اس کو پہچان جاتے ہیں اور پتہ لگ جاتا ہے، لیکن کبھی بھی جو ولی جو ہوگا وہ اپنے منہ سے اس طریقے سے نہیں کہے گا کہ جی میں وقت کا غوث ہوں، میں وقت کا مجدد ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اس طرح کے دعوے جو ہے اس کی زبانی، لیکن اس کا کام پھر چونکہ بتا دیتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری کا ہے، کس لیول کا ہے، تو دنیا خود اس کو مان لیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب شیخ احمد سرہندی جو ہے، کیا انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے مجدد الف ثانی ہوں؟ یہ ٹائٹل انہوں نے خود اپنے لیے منتخب کیا تھا. یہ تو ان کے کام کو دیکھ کر بعد میں لوگوں نے یہ یعنی کہ ان کو خطابات دیے، یہ القابات دیے. اب کوئی کسی کو شیخ الاسلام کہہ رہا ہے، کوئی شیخ الحدیث کہہ رہا ہے، ان کے کام کی وجہ سے نا. کوئی خود سے یا کوئی وقت کا مجدد جو ہے حضور سید شیخ الاسلام کو وقت کا مجدد، تو ان کا کام بتا رہا ہے نا کہ وہ تجدیدی کام ہے. تو وہ اپنے منہ سے تو نہیں کہہ رہے، لیکن دنیا ان کو کہہ رہی ہے، لوگ ان کو شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو نبوت میں اظہار ہے، دعویٰ ہے. نبی تو آ کر دعویٰ ہی کرتا ہے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تبھی تو ان سے معجزات مانگے جاتے ہیں کہ بھئی آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معجزات عطا فرماتا ہے جو ان کے دعوے کی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو ولی ہوتا ہے وہ تو آ کر نہیں کہتا میں اللہ کا ولی ہوں. تو لوگ ان سے کہیں جی آپ کرامت دکھائیں. میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں کہ میں ولی ہوں، تو کرامت دکھانے کا میں پابند نہیں ہوں. اور گو کہ جو ہے اولیاء کرام کے ہاتھوں سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے،
لیکن یہ ضروری نہیں ہے. یہ کرامت ولایت کا معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. استقامت سب سے بڑی چیز ہے. الاستقامت و فوق الکرامہ. جو استقامت ہے وہ کرامت سے بھی اوپر کے درجے کی چیز ہے کہ آپ ساری زندگی جو ہے حرام سے بچتے رہیں اور جن احکامات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان پر عمل پیرا رہیں, صراط مستقیم پر گامزن رہیں, شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے نفس کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں, دنیا کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور صراط مستقیم پر گامزن رہتے ہوئے چلتے رہیں. ہر لمحہ ہر سانس آپ کی جو ہے وہ صراط مستقیم پر اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں گزرتی چلی جائے یہاں تک کہ آپ کا خاتمہ ہو جائے. یہ بہت مشکل کام ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. تو کرامت تو جو ایسے یعنی کہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے نا, وقتی چیز ہو گئی, کوئی چیز جو ہے اس کا صدور ہو گیا, تو ایسی چیزیں تو کافر سے بھی ہو جاتی ہیں, اس کو ہم استدراج بول دیتے ہیں. تو مقصد یہ کہ یہ چیزیں معیار نہیں ہیں, ولایت کا معیار نہیں ہے. ولایت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے, صبر ہے, شکر ہے اور استقامت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ساری باتیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. آج ہم جو ہے آیت نمبر 51, اس میں اللہ رب العزت جو ہے پھر اہل کتاب جو یہود تھے, اب آپ نے دیکھا کہ زیادہ خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے نہیں فرمایا, کیونکہ مشرکین جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے, کتاب ان کے پاس تھی نہیں, جاہل لوگ تھے, سمجھے نا. وہ خود ان یہودیوں سے بہت زیادہ متاثر تھے اور امپریس تھے, اور ان کو بڑا یعنی کہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ لوگ صاحبان علم ہیں, اہل کتاب ہیں, ان کے درمیان جو ہے نبوت رسالت جو ہے ایک عرصے تک رہی ہے. تو یہ سارے جو تھے وہ خود یہود سے بہت زیادہ مرعوب تھے. ٹھیک ہے نا. تو زیادہ خطاب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے ہی فرمایا ہے, کیونکہ اہل کتاب کو, نبوت کے مزاج کو, وحی کے مزاج کو, ان چیزوں کو سمجھتے تھے. تو چونکہ ان کے اوپر بھی وحی آتی رہی, تو اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ ان کے زمانے میں تو وحی نہیں آئی, وہ تو ان کے آباء و اجداد کے زمانے میں آئی اور کئی ہزار سال اس بات کو گزر گئے. لیکن چونکہ کتابوں کو پڑھنے والے تھے, اس لیے جو ایک پیٹرن ہوتا ہے وحی کا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا, تو وہ چیزیں تو ان کو پتہ تھی نا. جو چیزیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف بلا رہے تھے, اللہ ایک ہے, انبیاء پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, آخرت پر ایمان لانا, جنت دوزخ پر ایمان لانا, اب بات سمجھے نا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں ان کی کیفیات مختلف تھیں, لیکن یہ ساری چیزیں اہل کتاب کے اندر موجود تھیں. تو وہ ان مضامین کو سمجھتے تھے, ساری زندگی ان کی گزری تھی ان مضامین کو پڑھتے ہوئے, سنتے ہوئے, اپنے علماء سے جو ہے سنتے ہوئے. یہ چیزیں ان کے لیے اجنبی نہیں تھیں. وہ کہیں جی اللہ کون ہوتا ہے, یہ نبوت پر ایمان کیا ہوتا ہے, وہ سب ان کو پتا تھا. تو چونکہ سارے جتنے بھی انبیاء اور رسولان نظام تھے, ان کا جو دعوتی پیکیج تھا وہ ایک ہی تھا. عقائد کے اندر وہی ساری چیزیں تھیں جو ہمارے یہاں ہیں, اعمال کے اندر بھی جو ہے وہی ساری چیزیں تھیں جو ہمارے یہاں ہیں. اس کی کیفیات جو ہے نماز پڑھنے کی وہ مختلف ہو سکتی ہیں, روزے ہمارے یہاں 30 ہیں, ان کے یہاں جو مختلف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کب کھلنا ہے, کب بند ہونا ہے, اس کے اندر فرق ہو سکتا ہے. لیکن روزے کا کانسیپٹ تو موجود تھا, نماز کا کانسیپٹ تو موجود تھا, زکوٰۃ کا کانسیپٹ تو موجود تھا نا, بس حج کا بھی کانسیپٹ موجود تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے جب اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ, کس جگہ کے لیے کہا تھا, کون سی جگہ بنائی تھی, کعبہ شریف بنائی تھی, بیت المقدس کی طرف تو نہیں بلایا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ کے حکم سے آواز لگائی, اعلان کیا کہ آؤ جی حج کے لیے ادھر آؤ, تو اس کا مطلب یہ کہ حج ادھر ہی ہوتا تھا. یعنی کہ باقی جو انبیاء بنی اسرائیل تھے وہ بھی حج کے لیے ادھر آتے تھے, بیت المقدس میں کوئی حج نہیں ہوتا تھا, حج ادھر ہی ہوتا تھا. کیونکہ عرفات ادھر ہے, منی ادھر ہے, مزدلفہ ادھر ہے, خانہ کعبہ ادھر ہے. ٹھیک ہے نا. اور سب سے پہلا گھر اللہ کا جو ہے وہ خانہ کعبہ یہی ہے. بیت المقدس 40 سال بعد بنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پھر آگے جو اولاد تھی, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, اور ان کے آگے جو یعنی کہ اولاد تھی, قبیلے تھے,
کیا یہ بات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف وہاں پر جو ہے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، اس کے بعد اپنی اولاد کو نہیں بتایا ہوگا؟ چلو اس وقت ادھر تو حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد بنی اسرائیل میں گئے ہوں گے، یہ تو بنی اسماعیل ہو گئی نا، جب وہاں پر گئے ہوں گے، کیونکہ رہتے تو وہیں تھے، یہاں تو کبھی کبھی جو ہے آپ ملاقات کے نہیں آتے تھے، زیادہ تو آپ کا ٹائم وہیں پر گزرتا تھا. تو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد اور یہ اعلان کرنے کے بعد اور پوری دنیا سے لوگوں کو بلانے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس اولاد میں بنی اسرائیل میں گئے ہوں گے تو وہاں جا کر اپنے بیٹے اسحاق کو نہیں بتایا ہوگا، اپنے پوتے جو ہے یعقوب کو نہیں بتایا ہوگا کہ بھی اللہ کا گھر بنا کر آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ نے کہا ہے کہ اس گھر کا حج کرنا ہے. بتایا ہوگا یا نہیں بتایا ہوگا؟ عقل کیا کہتی ہے جی؟ ڈیفینیٹلی بتایا ہوگا. جب پوری دنیا کے لیے اعلان کر رہے ہیں اور ان کی آواز جو ہے ملائے اعلیٰ میں اور پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، تو کیا انہوں نے جا کر اپنی اولاد میں ذکر نہیں کیا ہوگا، تذکرہ نہیں، اس کو چھپایا ہوگا؟ نبی چھپاتا تو نہیں. تو جب حضرت اسحاق علیہ السلام کو بتایا ہوگا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا ہوگا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب پتا تھا تو ان کے جو 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبیلے جو ہے بنی اسرائیل کے چلے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو نہیں بتایا ہوگا. پھر وہ جو 12 بیٹے تھے اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے، کیا انہوں نے اپنے اپنے قبیلے والوں کو نہیں بتایا ہوگا؟ تو یہ باتیں جو سینہ بسینہ، اور پھر ان کی کتاب کے اندر بھی وہ چیزیں موجود تھی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اہل کتاب ہیں ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ مخاطب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا ہے؟ اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں. جبت بولتے ہیں بت کو، ٹھیک ہے نا، اور طاغوت بولتے ہیں، طاغوت کی مختلف جو ہے وہ تعریفیں ہیں. اب ان بتوں کی جو تعریف کرنے والے، ان بتوں کے جو مجابر، ان بتوں کے جو پجاری اور ان بتوں کے جو سرغنہ، بھائی بت تو کھڑا ہوا ہے نا، بت تو کھڑا ہوا ہے، خود سے نہ بول رہا ہے، نہ کوئی ہل رہا ہے، نہ کچھ کہہ رہا ہے، نہ آنے والے کو نہ جانے والے کو. اب ان بتوں کی جو کرامتیں ہیں وہ کس نے بیان کرنی ہیں؟ ان بتوں کے جو چمتکار ہیں وہ کس نے بیان کرنے ہیں؟ جس طرح پیروں کے جو ہے وہ ہوتے ہیں ایجنٹ ہوتے ہیں، پولیس تم چیلے، جو اپنے پیر صاحب کی پھر کرامتیں آگے جو ہے بیان کرتے ہیں. اب بس میں اس سے ملا نہیں رہا، جو اللہ کے ولی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو اصلاً پیر نہیں ہوتے، انہوں نے ایسے جو ہے ایجنٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو علاقے کے اندر پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، جی فلاں بزرگ آئے ہوئے ہیں، اور پھر ان کی کرامتیں بیان کر کے لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں. تو جب تو وہ ہو گیا جو بت ہے، اور طاغوت جو ہے وہ لوگ ہیں جو یعنی کہ وہ پجاری، وہ ایجنٹ، وہ بروکر، جو ان بتوں کی آگے پبلسٹی کرتے تھے لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے نا. تو طاغوت سے مراد شیطان بھی ہے، شیطان تو سب سے بڑا طاغوت ہو گیا، وہ تو طاغوت کا سر ہونا ہے. پھر اس کے جتنے چیلے چماٹے ہیں، اس کی جماعت کے جو ممبران ہیں، وہ سب طاغوت کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہیں. مسلمانوں کی نسبت. اب واقعہ کیا ہوا، اس کا شان نزول بھی تھوڑا سن لیں کہ حی بن احتب اور کعب بن اشرف، یہ دونوں جو ہے یہودی تھے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے جب دیکھا کہ مدینے کے اندر ہماری دار نہیں کر رہی اور کوئی ہمیں بہت زیادہ رسپانس نہیں مل رہا اور ہمیں کوئی بیرونی امداد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دونوں، کعب بن اشرف جو تھا وہ ان کا ایک بہت بڑا عالم بھی تھا یہودیوں کا. یہ وہی کعب بن اشرف ہے جس کو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون اس کو قتل کرے گا. اور پھر جب اس کو قتل کیا گیا تو اس کی چیخ جو ہے مدینے کے اندر، کیونکہ باہر اس نے ایک بہت بڑا قلعہ نما بنا رکھا تھا اور اس کے اندر رہتا تھا، تو بڑا مشکل تھا اس تک پہنچنا اور اس کو قتل کرنا. تو بہرحال جو ہے وہ پہنچ گئے جیالے، اور وہاں پر جا کر جو ہے انہوں نے جب اس کو مارا ہے تو اس کی آواز مدینے تک سنائی دی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست فرمایا.
اور وہ جو ہے بدبخت واصل جہنم ہوا، وہ کعب بن اشرف، ٹھیک ہے نا، وہ اور ایک اور بندہ، یہ گئے ہیں مکہ، اور مکہ جا کر انہوں نے ان سے مدد مانگی. تو جو بت پرست تھے، مشرکین تھے مکہ کے، انہوں نے کہا کہ بھئی تم تو اہل کتاب ہو اور وہ بھی اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تم جو ہے ان کے زیادہ قریب ہو، تو ہم تم پر کس طرح سے اعتماد کر لیں، کس طرح یقین کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے تو دیکھو نا ہمارے جو ہے آباء و اجداد کو برا بھلا کہا، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہا، اور انہوں نے ہمارے دین سے بغاوت کی ہے، اور تم بھی اہل کتاب ہو، وہ بھی اہل کتاب ہیں، آپ ایک دوسرے کے جو ہے وہ قریب ہو، ٹھیک ہے نا، تو ہم آپ پر کس طرح سے یقین کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک صورت ہے یقین کرنے کی، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر تم جو ہے ہمارے بتوں کو سجدہ کرو. کیا تم، یہ دو جو آئے ہوئے تھے نمائندے یہودیوں کے، اب یہودی تو اہل کتاب تھے، اور ان کی کتاب میں جو ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا، بتوں کو سجدہ کرنا، یہ تو شرک تھا، سب سے بڑا جرم تھا. لیکن دیکھیں جب حسد کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر گزرنے پر تیار ہو جاتا ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے، اپنے عقیدے، اپنے عمل سب کو جو ہے وہ داؤ پر لگا دیتا ہے. جس طرح ہماری جو ہے کچھ خواتین جو ہے کسی سے بدلہ لینے کے لیے، جادو منتر ٹونے کرنے کے لیے سفلی علم کروانے والوں کے پاس، کارے جادو کروانے والوں کے پاس جو ہے وہ چلی جاتی ہیں، اور وہاں پر ان کی کنڈیشنز کچھ ہوتی ہیں کہ پہلے یہ کام کرو، ہمارے ساتھ بدکاری کرو، پھر جو ہے یہ ہوگا. تو وہ اس نہج تک بھی پہنچ جاتی ہیں اپنے بدلے کی آگ میں اور اپنے حسد کے اندر، کہ وہ ان کے ساتھ بدکاری کروانے پر بھی تیار ہو جاتی ہیں کہ بھئی میں جس سے انتقام لینا چاہتی ہوں، جس کا بیڑا غرق کرنا چاہتی ہوں، اس کا تک نہ رہے. اب وہ ہر شرائط جو مانتی چلی جاتی ہیں وہ عورتیں. ایسا ہے یا نہیں؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تو جو ہے ان کے جو اشتہارات آج کل فیس بک کے اوپر آ رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جس نے یہ سفلی علم کروانا ہے، اس نے ہمارے ساتھ پہلے جو ہے مستری کرنی ہے، تب یہ عمل جو ہے وہ اثر کرے گا. ان کو پتہ ہے ہم مستری مرد کے ساتھ کرنی ہے، ان کو پتہ ہے عورتیں ہی آتی ہیں زیادہ ان کاموں کے لیے. اب بتائیں وہ عورت اپنی عزت جو ہے داؤ پر لگانے کے لیے، پیچھے موٹیو کیا ہے کہ بھی کسی کے اوپر علم کروانا ہے کہ وہ مر جائے، اس کا جو بیڑا غرق ہو جائے، اس کا سوا ستیہ ناس ہو جائے. یہی ہوتا ہے نا، ہمارا وہ فلاں رشتہ دار جو ہے اس کا ککھ نہ رہے. اب اس حسد کی آگ میں اپنی عزت بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار بیٹھی ہیں. ساری نہیں، مقصد یہ جو چند ایک ایسی خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور اس قسم کے کالے کاموں میں، کالے دھندوں میں کبھی بھی جو ہے اپنا ایمان برباد کرنے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مدد مانگیں، اور کسی اس کے خلاف کوئی حسد، کوئی اس طرح کا جو ہے معاملہ دل میں نہ رکھیں کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہیں. نہیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ کی ذات ہر ایک کے لیے نفع بخش ہو. تو انہوں نے جو ہے کہا، شرط رکھ دی کہ بھئی یہ سجدہ کرو گے تو پھر ہمیں یقین آئے گا کہ واقعی ان کے ساتھ نہیں ہو بلکہ ہم سے مدد لینے آئے ہو اور ہمارے ساتھ ہو. ان دونوں نے، اور وہ کعب بن اشرف جو تھا وہ تو عالم تھا، یہودی عالم تھا، انہوں نے جو ہے بتوں کو سجدہ کیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ بتاؤ کہ ان مسلمانوں کی نسبت جو ہے ہم زیادہ بہتر ہیں یا وہ زیادہ بہتر ہیں؟ اگلی بات، تم ہمیں زیادہ ہدایت پر سمجھتے ہو یا انہیں جو ہے ہدایت کے زیادہ قریب سمجھتے ہو؟ اب یہ بھی یہودیوں کو پتا تھا کہ مسلمان جو ہے حق پر ہیں، وہ سچے ہیں، اور انکار وہ حسد کی بنیاد پر کر رہے تھے. خود بھی توحید پرست تھے، مسلمان بھی توحید پرست ہیں، تو توحید پرست کو توحید پرست کا ساتھ دینا چاہیے تھا نا. لیکن وہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایک تو یہ کہ وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں جب جھک گئے. ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان کے سامنے وہ جھک گئے اور سجدہ کر دیا تو پھر جو ہے پچھلا ایمان کدھر گیا؟ وہ تو ختم ہو گیا. جب بتوں کے سامنے جھک گیا، سجدہ کر دیا، تو وہ ایمان تو ختم ہو گیا. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، پھر بھی وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں،
اور جب کافروں کے بارے میں کہتے ہیں، کافروں کے بارے میں کہتے ہیں، ان مشرکین مکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر جو ہیں زیادہ سیدھی راہ پر ہیں. بات پورا سمجھ آ گئی ابھی آیت؟ ویسے آپ ترجمہ پڑھیں گے تو نہیں سمجھ آئے گی، اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی تم زیادہ حقدار، تم زیادہ ہدایت پر ہو، تم جو ہے زیادہ سچے ہو، تم زیادہ جو ہے ان کی نسبت بہتر ہو، اور مسلمان تو ایسے ہی ہیں، ایویں ہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. تمہارا کوئی کردار نہیں ہے، تمہارا کوئی کریکٹر نہیں ہے، تم اپنے تھوڑے سے جو ہے فائدے کے لیے اور حسد کے لیے جو ہے تم اس نہج تک پہنچ گئے کہ تم نے اپنا ایمان برباد کر ڈالا. ہاں جی. اور تم یعنی کہ ایمان تو تبھی برباد ہو گیا تھا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو وہ تو کافر ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی اہل کتاب تو تھے نا. تو اہل کتاب ہو کر جو ہے اس طرح کی بات کرنا یہ ان کے شایان نشان نہیں تھا، ان کو زیبا نہیں دیتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم پر یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کرے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا. میں نے آپ کو کل لعنت کا معنی بتا دیا تھا کہ اللہ کی لعنت جو ہے دنیا میں جب اللہ کرے، دنیا میں لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے رحمت سے دوری اور نیک اعمال کی توفیق کا نہ دیا جانا، اور آخرت میں اللہ کا عذاب، اللہ کی سزا جو ہے یہ لعنت کا معنی. کہ جو دنیا میں ڈیفینیٹلی جن پر لعنت ہوگی تو جب آخرت میں وہ آئیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کوئی اجر تو نہیں دے گا نا، جنت میں تو نہیں داخل فرمائے گا، ان کو عذاب دے گا. اور جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار، پھر کون ہے جو مدد کرے گا؟ یہاں تک کہ جو ان کے شیطان ہیں جو ان کی مدد دنیا میں کرتے ہیں، جب وہ قیامت کے اندر ہوگا تو وہ شیطان بھی کہہ رہا ہے انا بری منک، کہ میں تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. شیطان کہے گا میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ناطہ نہیں ہے. کہیں گے ساری زندگی تو ہم تجھے جو ہے مانتے رہے اور تجھے پوچھتے رہے، آج تو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، کمینے. تو یہ جو شیطان بدبخت ہے یہ دنیا کے اندر ایمان برباد کرے گا اور وہاں جا کر ہاتھ کھڑے کر لے گا، کہے گا جی میں تو بالکل، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ نے فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہے؟ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا جو ہے سلطنت میں کچھ حصہ ہے؟ فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اگر ایسا ہو تو یہ اپنے بخل کے باعث لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے. اگر ان کے پاس یعنی کہ ان کا ملک میں کوئی حصہ ہو، ان کے پاس بادشاہت ہو، تو یہ اتنے بخیل ہیں، یعنی کہ جب بندہ کہے یار اب تو اتنا کچھ ہے میرے پاس تو اس میں سے کچھ تو میں دے دوں، لیکن بخل کی یہ انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں کہ اگر ملک میں ان کا حصہ بھی ہو، سلطنت میں ان کا حصہ بھی ہو، یعنی کہ یہ بہت بڑے مالدار بھی ہوں، تو تل برابر بھی یہ کسی کو کچھ دینے کے لیے روادار نہیں ہوں گے، کچھ دینے کے روادار نہیں ہوں گے، تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے. یہ ان کا جو ہے کریکٹر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بخل ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. سخاوت، انفاق فی سبیل اللہ، جان اور مال کی قربانی، جو قربانی دینے والا ہوتا ہے، سیکریفائز کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے انہی کو پسند کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ٹیسٹ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. تو جو ان مشکلات کے اوپر صبر کرتے ہیں انہی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بشارت ہے، اور وہی جو ہے سیدھے راستے پر ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ یہود لوگوں سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما،
سو واقعی ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت بخشی. تو جب تک تم جو ہے سیدھے راستے پر تھے تمہیں بھی تو جو ہے نبوت بھی ملی, کتاب بھی ملی, حکمت بھی ملی, سلطنت بھی ملی, سب کچھ ملا. اب ان کو جب مل رہی ہے, اب مسلمانوں کا ٹائم آ گیا. اب جب مسلمانوں کو جو ہے عروج مل رہا ہے, مسلمانوں میں جو ہے نبوت آ گئی, کتاب آ گئی, حکمت آ گئی اور سلطنت, مدینے کی سلطنت آ گئی, ریاست آ گئی. کیونکہ پہلے تو مسلمانوں کے پاس ریاست نہیں تھی. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی کی تاجپوشی کی تیاریاں کی جا رہی تھیں. اس کو جو ہے مدینہ کی ریاست کا بادشاہ بنایا جا رہا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ سارا پلان جو تھا وہ ناکام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مدینے کو پہلی اسلامی ریاست ہونے کا شرف عطا فرمایا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی پہلی اسلامی ریاست کے پہلے سربراہ ہوئے. ٹھیک ہے نا, یہ تو آغاز تھا نا, یہ تو ابھی مدینہ تو ایک چھوٹا سا جو علاقہ تھا, لیکن اس چھوٹی سی ریاست سے پھر کیا ہوا, اللہ نے جو ہے ستغلبون وتحشرون الی جہنم, اللہ نے جو ہے وعدہ کیا تھا نا, ستغلبون, ان قریب ان کو جو ہے تم مغلوب کر دیے جاؤ گے, مغلوب کر دیے جاؤ گے. تو آپ دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ نے جو مغلوب کیا کہ چند سالوں کے اندر ہی مسلمانوں نے جو ہے رومن امپائر اور پرشین امپائر اور مشرق و مغرب سب جگہ جو ہے فتوحات حاصل کر لی اور ان کو زیر نگی کر لیا. تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ جو کتاب ہے, نبوت, کتاب, حکمت, سلطنت جو ہے تمہیں بھی تو ملی تھی نا, تم نے بھی تو اس اسٹیٹس کو بڑا انجوائے کیا تھا, تم بھی تو ہزاروں سال جو ہے ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتے رہے. تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا کہ وہ جب چاہے کوئی نعمت دے, جب چاہے وہ نعمت لے کر کسی اور کو دے دے. پہلے یہ نعمت بنی اسرائیل کے اندر تھی, ہزاروں سال بنی اسرائیل نے اس اسٹیٹس کو انجوائے کیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دی ہے. لیکن تمہیں پتہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت نبوت کی, کتاب کی, حکمت کی عطا فرماتا ہے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ عروج بھی عطا فرماتا ہے. تو اب یہ بتانا مقصود تھا کہ اب مسلمانوں کے عروج کا ٹائم ہے. تمہارا ٹائم چلا گیا, اب مسلمانوں کے عروج کا ٹائم ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم بھی آ کر شیک ہینڈ کر لو, تم بھی اس پارٹی کو جوائن کر لو, تم بھی جو ہے محمد پر ایمان لے آؤ. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, تو پھر تم بھی اس کا حصہ بن جاؤ گے. جب تم اس امت میں شامل ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ سے تم جو ہے اسی اسٹیٹس کو انجوائے کر سکتے ہو. لیکن اگر حسد میں مبتلا رہے اور پدرم سلطان بود کئی نعرے لگاتے رہے, پھر کچھ نہیں ملے گا. وہ ماضی کا حصہ ہے, وہ ماضی کا جو ہے ایک ماضی کی ایک اسٹوری ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جو تمہیں عروج ملا اور عزت ملی, اب وہ ماضی کا ایک یعنی قصہ پارینہ ہو گیا ہے. اب ایک نئی کہانی شروع ہو رہی ہے. اب چاہو تو اس کا حصہ بنے رہو اور پیٹتے رہو اپنے آپ کو, اور چاہو تو مسلمان بن کر اور مومن بن کر تم اس نئے قافلے کے اندر شریک ہو جاؤ اور عزت حاصل کرو. ٹھیک ہے نا, تو حسد میں کچھ نہیں رکھا, حسد میں کچھ نہیں رکھا. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. اب کچھ لوگوں کو یہ میسج جو ہے, یہ بات سمجھ آ گئی. ہاں جی, یہ بات سمجھ آ گئی. تو پس ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ, اور ان میں سے کسی نے اس سے روگردانی کی. تو جن کو بات سمجھ آ گئی وہ ایمان لے آئے, جن کو بات سمجھ نہیں آئی انہوں نے اس پیغام سے یعنی کہ انحراف کیا. وَقَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور روگردانی کرنے والوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ کافی ہے. جو اللہ کے پیغام سے روگردانی کریں گے, منہ موڑیں گے, وہ یعنی کہ they will turn their faces from the way of Allah سبحانہ وتعالی, تو ان کے لیے جہنم کی آگ جو ہے وہ کافی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 56 میں 56 میں ان الذین کفروا بآیاتنا, بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا, سوف نصلیہم نارا, ہم ان قریب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے. کلما نضجت جلودہم, جب ان کی کھالیں جل جائیں گی, بدلناہم جلودا غیرہا, تو ہم انہیں دوسری کھال سے بدل دیں گے. یعنی ایک کھال جلے گی تو دوسری کھال سے اس کو بدل دیں گے. لیذوقوا العذاب,
تاکہ جو ہے وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کام کو کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور حکمت والا ہے، کون سا کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کی۔ اب جب یہ آیات جو ہے حضرت کعب بن الاحبار حمص کی یعنی کہ شام کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ حمص کے پاس جب پہنچے تو ان کو کسی سے جو ہے یہ پتہ لگا کہ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں۔ ہاں جی، یہ قرآن پاک کی یہودی تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیات کہ جناب ان کا جو ہے وہ کھالیں اس طریقے سے جو ہے وہ جلائی جائیں گی اور وہ بدری جائیں گی، اور جو ہے جہنم کے اندر ان کو جو ڈالا جائے گا، اور پچھلی وہ آیات گزر چکی تھی جس میں جو وہ چہرے ان کے مسخ کر دیے جائیں گے، تو جب انہوں نے اس مضمون کی جو ہے یہ باتیں سنی اور آیات سنی تو وہ ایک دم جو ہے کانپ گئے، کیونکہ وہ بھی عالم دین تھے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کانپ اٹھے، آگے جانے کی بجائے پھر واپس پلٹے مدینے کی طرف، اور وہاں جا کر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آ گئے، کیونکہ پتہ تو تھا کہ یہ دین جو ہے یہ سچا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ایک وقت ہوتا ہے، خاص ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے دل کی کیفیت کو بدل دے، ٹھیک ہے نا۔ وہی حضرت عمر فاروق جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے ننگی تلوار لے کر نکلے تھے، ٹھیک ہے، راستے میں جو ہے بندہ ملتا ہے، اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں آج یہ قصہ ہی تمام کر دیتا ہوں، جو محمد ہیں ان کو میں قتل کر دوں گا تو یہ دین پیغام جو ہے سب ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن جو ہے وہ مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق آگے جانے کی بجائے واپس پلٹے ہیں۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وہ قبول ہونے جا رہی ہے کہ دو عمر میں سے اللہ کسی ایک کو جو ہے کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور وہاں پر جا کر جب وہ دیکھتے ہیں وہ کی بہن اور بہنوئی دونوں قرآن پاک سورہ مریم کی جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے، تو وہاں پر جو ہے اب انہوں نے دیکھا کہ عمر آ گئے ہیں تو چھپ بھی گئے، تلاوت بھی بند کر دی، سارا کچھ، لیکن انہوں نے جا کر بہن کو بھی مارا اور بہنوں کو بھی زد و کوب کیا۔ انہوں نے کہا جو کچھ بھی کر لو، اب ہم جس راستے پر آ گئے ہیں، جس پیغام کو ہم نے قبول کر لیا ہے، اس سے ہم واپس مڑیں گے نہیں۔ تو جب دیکھا کہ بھئی اتنی استقامت جو ہے یہ کمزور ہیں، اتنی استقامت اور اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ عمر کو جواب دے رہے ہیں، تو کوئی تو بات ہے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ کلام پھر مجھے بھی سناؤ۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی تم ناپاک ہو، سمجھے نا، جا کر پہلے غسل کر کے آؤ۔ وہ غسل کرنے گئے، غسل کر کے واپس آئے ہیں، اور جب وہ اللہ کا کلام انہوں نے سنا ہے تو بس دل کی کایا پلٹ گئی، دل میں جو اندھیرا تھا وہ نور سے جو ہے تبدیل ہو گیا۔ پھر وہی عمر اب ایمان قبول کرنے کے ارادے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دار ارقم میں تھے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تلوار پھر بھی ہاتھ میں تھی۔ تو وہاں پر جب پہنچے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا عمر کس ارادے سے آئے ہیں، تو حضرت حمزہ اس وقت تک مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا آنے دو، اگر بری نیت سے آئے گا تو پھر آج دیکھیں گے عمر کو بھی۔ تو لا کر جو قدموں میں سب کچھ نچھاور کر دیا۔ تو یہ چیز جو ہے، تو اللہ کس وقت کس کو ہدایت دے دے یہ کوئی نہیں پتا۔ پھر اللہ رب العزت نے جب کافروں کا بیان کر دیا کہ کافروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ یعنی کہ آتا ہے روایت کے اندر کہ یہ جو کھال کا بدلہ جانا ہے، اللہ تعالیٰ ایک دن میں 70,000 مرتبہ جو ہے کھال تبدیل فرمائے گا۔ کھال جو ہے مکمل تبدیل ہو جائے گی، یا جو ہے کھال جل کر جس طرح سے ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ ریفریش کر دیا جائے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس طریقے سے، اور روایات میں آتا ہے کہ جو جہنمیوں کی جو کھال ہوگی وہ 40 گز موٹی ہوگی، اس کی جو تھکنس ہوگی وہ 40 ہاتھ ذراع ان کی جو ہے وہ کھال ہوگی، اور ان کا جسم جو ہے ان کی جو ایک دانت ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور یعنی کہ ایک داڑھ ان کی اتنی بڑی ہوگی، اور پیٹ ان کا اتنا بڑا ہوگا پورا پہاڑ اس کے اندر جو ہے وہ سما جائے، بڑا پہاڑ۔ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک چوڑائی ان کی اتنی ہوگی کہ 3 دن ایک جو ہے تیز رفتار
جو گھڑ سوار وہ چلتا رہے، جتنا فاصلہ وہ 3 دن کے اندر طے کرے گا اتنی ان کی ایک شانے سے دوسرے شانے تک وڈتھ ہوگی، چوڑائی ہوگی، اتنے بڑے بڑے جسم ہو جائیں گے ان کے۔ آپ بتائیے کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی، تو اتنی موٹی تو کھال ہوگی، 40 ہاتھ 40 گز تھک جو ہے وہ کھال ہوگی ان کی۔ پھر اللہ رب العزت نے کافروں کا بیان کرنے کے بعد پھر جب مومنین کی طرف آئے، یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی آپ آیات دیکھیں، جب عذاب کی بات ہوگی پھر رحمت کی بھی بات ہوگی، کافروں کی بات ہوگی تو پھر مسلمانوں کی بھی بات ہوگی، تاکہ پیرالل یہ دونوں چیزیں چلیں کہ بھئی اگر کفر کرو گے تو یہ عذاب ہے، اور اگر ایمان لے آؤ گے تو یہ مزے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، تو ہم انہیں بہشتوں میں داخل کریں گے۔ جنت جو ہے ایکچولی باغ کو بولتے ہیں، جنت ایک ایسے باغ کو بولتے ہیں جس کے ارد گرد فصیل ہو، جس کے ارد گرد باڑ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو چونکہ جو جنت ہے وہ بھی ایک باغ کی طرح ہوگی اور اس کے ارد گرد بھی فصیل ہے، جنت will be covered by the walls، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جنت پر جنت کا اس کے مختلف نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم انہیں بہشتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ بیویاں مثلا ان کے ظاہر بھی طاہر ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، باطناً بھی وہ پاکیزہ ہوں گی، حیض اور نفاس ان کو نہیں آئے گا، تھوک بلغم جو ہے جس طرح ناک نکلتی ہے اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوگا، جسم سے بدبو ان کے نہیں نکلے گی، جسم سے پسینہ نکلے گا بھی تو وہ بھی کستوری کی طرح جو مہکتا ہوا ہوگا۔ تو جس طرح بعض اوقات پسینے سے بھی بدبو آتی ہے نا، تو آپ ڈیوڈرنٹ وغیرہ یہ وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، مثلا یہ وہاں ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ پسینہ وہاں پر نکلے گا تو وہ پسینہ بھی خوشبودار ہوگا، وہ بھی لائک پرفیوم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ تمہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ ظِلًّا ظَلِيلًا، گھنے سائے، تو وہاں پر تو دھوپ ہی نہیں ہوگی تو سائے کہاں ہوں گے؟ جنت کے اندر جب دھوپ ہی نہیں ہوگی تو سائے جو ہے وہاں پر کیسے ہوں گے؟ دھوپ سے سائے بنتے ہیں۔ تو اس کے جواب جو ہے مفسرین نے یہ دیا ہے کہ ظِلًّا ظَلِيلًا، سائے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو سکون ملتا ہے۔ سایہ ایک علامت ہے سکون کی، کہ جب آپ دھوپ میں ہوتے ہیں آپ بے چین ہوتے ہیں، سائے میں جب آ جاتے ہیں تو پرسکون ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پر جنت کے اندر جو ہے جو بھی ہوگا وہ پرسکون ہوگا۔ یہ ظِلًّا ظَلِيلًا سے مراد سکون ہے کہ جنت کے اندر پیس ہوگا، اور اس کا جو ہے مختلف جگہوں پر اللہ نے بیان بھی فرمایا ہے، ادھر پریشانی کوئی نہیں ہوگی، بے چینی کوئی نہیں ہوگی، اضطراب کوئی نہیں ہوگا، انسان جو ہوں گے جنتی جو ہوں گے وہ بالکل پیسفل ہوں گے، امن اور سکون کے ساتھ ہوں گے، یہ اس کا معنی ہے، صحیح ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس چیز کے اوپر کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، امانت کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اسلام کے اندر۔ جو اس کا اہل ہو، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ ایک کام کے اہل نہیں تھا، ایک جاب کے اہل نہیں تھا، امانت تو یہ تھی، وہ جو ایک جگہ تھی وہ امانت تھی، وہ سیٹ جو تھی وہ امانت تھی، وہ پوسٹ امانت تھی، چاہے وہ وزیر اعظم کی پوسٹ ہے، چاہے وہ کسی جو ہے اسکول کے ہیڈ ٹیچر کی پوسٹ ہے، چاہے وہ کوئی بھی پوسٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے جب اس جگہ پر کسی نااہل کو بٹھا دیا تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ ایک بندہ جو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، جو کوالیفائی نہیں کرتا تھا، جو اس جاب کے اہل نہیں تھا، کیپیبل نہیں تھا، آپ نے اس کو اس جگہ پر بٹھا دیا تو یہ امانت میں خیانت ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور خیانت جو ہے وہ عقیدے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ جو ہے معاملات کے اندر بھی ہو سکتی ہے، وہ عبادات کے اندر بھی ہو سکتی ہے، ان سب چیزوں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ امانت کیا ہمیں کرنی چاہیے، امانت کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی کرنا چاہیے نا۔
تو اللہ کے ساتھ امانت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تو اللہ کے ساتھ امانت داری کا حق کیا ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کی نافرمانی، گستاخی، بے ادبی نہ کرے. جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، جس سے روکا ہے اس سے رکے. یہ امانت داری ہے اللہ کے ساتھ. معاملات کے اندر اپنے اعز و اقربا کے ساتھ امانت داری کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے اعز و اقربا کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرے. اللہ نے ذمہ داری دی ہے نا، ایک ذمہ داری عائد کی ہے. باپ کی حیثیت سے میری ذمہ داری عائد کی ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کی صحیح طریقے سے ایمانداری کے ساتھ، بار بار لفظ آتا ہے نا یار یہ کام ایمانداری سے کرنا. اب بس میں آپ مزدور کو بھی کہتے ہیں یار ایمانداری سے کام نہیں کر رہے تم، بار بار تم سگریٹ پی رہے ہو، بار بار تم جو ریسٹ کر رہے ہو، ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کر رہے. یہ لفظ آتا ہے نا بار بار زبان کے اوپر. اب وہ ایمانداری سمجھیں. تو معاملات کے اندر ایمانداری کیا ہے کہ اگر مزدور کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اس مزدوری کا حق ادا کرے. اگر وہ صحیح طریقے سے مزدوری کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ بے ایمانی کر رہا ہے، وہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے. باپ اگر اولاد کی طرف اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا وہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے. اگر اولاد اپنے ماں باپ کی طرف اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی وہ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. وائس ورثہ یہ سارے رشتوں کے اندر آپ اس کو اپلائی کر لیں. پھر عبادات کے اندر بھی امانت کیا ہے کہ صرف خالصتاً اللہ کی عبادت کی جائے، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ ہے اللہ کی عبادت کی امانت داری کہ جو عبادت کا مستحق ہے صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ البقرہ کے اندر فَإِنْ آمِنَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. بس اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اس امانت کو ادا کر دے جس پر اعتبار کیا گیا ہے. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ مارنے والے انہی کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ میرے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں میرے قتل کے ارادے سے، تو میں ان کی امانتیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، اب کیوں ان کو واپس کروں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر اعتبار کیا گیا ہے تو تم جو ہے ان کی امانتیں واپس کرو. پھر اللہ رب العزت نے سورہ الانفال کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو درا حالانکہ تم کو علم ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرنا کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، ایمان نہ لے کر آنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہ ماننا، یا ماننا تو ان کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، ان کی سیرت ان کی سنتوں کو نہ اپنانا، یہ خیانت ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی کہ مومنین کی اللہ تعالیٰ پیچھے سے صفات بیان فرما رہا ہے. تو فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی کہ ان کو پورا کرنے والے ہیں. کوئی امانت ان کے پاس رکھوائی جائے تو وہ اس امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے. اور وہ جو قرآن پاک میں اللہ نے جو اہل کتاب تھے ان کا بھی جو بیان کیا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ الیک، کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم امانتاً ان کے پاس ڈھیر مال بھی جو ہے رکھواؤ تو یؤدیہ الیک، وہ تمہیں واپس دے دیں گے. اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں. ومنہم من ان تأمنه بدینار لا یؤدیہ الیک، لیکن ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ایک دینار بھی ان کے پاس رکھو گے تو وہ ایک دینار بھی واپس نہیں لوٹائیں گے. تو یہ یعنی کہ امانت داری اس کی بہت اہمیت ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جو ہے امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو.
تو سائل نے پوچھا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی یا رسول اللہ، امانت کے ضائع کرنے کا کیا معنی ہے، یہ ضمانت کس طرح ضائع ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یہ قیامت کے آثار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سارا جو نظام سسٹم ہے، جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، وہ سب جو ہے اس وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج پاکستان میں ہماری بیوروکریسی کا کوئی حال نہیں ہے، ہمارے ایمبیسڈرز کا حال کوئی نہیں ہے یا نہیں؟ کیونکہ نالائق نااہل لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے، اور کوئی فالو اپ نہیں ہے، کوئی ایک ان کے خلاف تعدیلی کارروائی نہیں ہوتی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ بس جناب وہ اپنے اپنے معاملات کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ حکومت خود جو ہے کرپشن میں دونوں ہاتھوں سے جو لوٹ رہی ہے، تو وہ باقیوں کو کیا روکے گی؟ کیا چیک اینڈ بیلنس ہوگا؟ تو اس لیے آبے کا آوائی جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، تو سسٹم کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کر دو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ جو امانت رکھے اس کی امانت لوٹا دو، جو خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ یعنی تمہارا جو کردار ہے وہ ان کے کردار جیسا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے کردار میں اور ان کے کردار میں فرق ہونا چاہیے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ سنن ابی داؤد کی جو ہے حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجالس کی جو گفتگو ہے یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے اندر اور کوئی جو ہے بات ہوتی ہے، تو وہ بات جو چار بندوں کے درمیان ہوئی ہے، باہر جا کر اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹنا شروع کر دیں، وہ گفتگو بھی امانت ہوتی ہے۔ اگر کسی نے خاص طور پر کہہ دیا ہو کہ یار یہ بات باہر نہیں کرنی، یہ آف دا ریکارڈ ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ابھی ہمارے صحافی حضرات گئے نا جنرل باجوہ صاحب سے ملنے کے لیے، اس نے کہا کہ یہ ساری گفتگو آف دا ریکارڈ ہے، اگر آپ باہر کہیں گے تو میں کہوں گا میں نے کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سارے صحافیوں نے آ کر وہ بہانے سے وہ باتیں باہر کر دی۔ یہ امانت داری ہے ہمارے اندر، اس کی بات ہو رہی ہے کہ مجلس کی گفتگو امانت ہوتی ہے، ما سوا اس کے کہ کسی کا ناجائز خون بہانا ہو، یعنی کہ اس مجلس کے اندر ایسا کوئی پلان ہو رہا ہو کہ بھئی فلاں بندے کو جو ہے قتل کرنا ہے، اور وہ قتل کرنا خون بہانا ناجائز ہو، ٹھیک ہے نا؟ یا کسی کی عزت لوٹنی ہے، یا کسی کا مال جو ہے ناحق طریقے سے کھانا ہے، اگر اس قسم کی مجلس کے اندر باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر وہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ آف دا ریکارڈ ہے، اس کو باہر جا کر بتانا نہیں ہے، تو اب وہ پابند نہیں ہے، اب وہ مجلس کی گفتگو امانت نہیں ہے۔ تو جس شخص کے ناحق قتل کا پروگرام بن رہا ہے، اگر وہ اس کو جا کر بتا دیتا ہے کہ بھائی تو اپنی حفاظت کا بندوبست کر لے، یہ لوگ تجھے مارنے کے در پہ ہیں، جس کی عزت لوٹنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اس عورت سے اس بچی سے جا کر کہتے ہیں کہ بھئی ذرا بچ کر رہنا، ٹھیک ہے نا؟ جس کا مال جو کھانے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو اس کو جا کر بتا دیں کہ بھئی اپنے مال کی حفاظت کر لو، تمہارا مال لوٹنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ تو جو ناجائز باتیں ہیں اس کے اوپر بندہ پابند نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی نے اپنی دل کی بات کی ہے، کوئی راز کی بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو اس کا امین بنایا ہے، آپ نے وہاں سے بات سنی اور باہر آ کر جناب اس بات کو خوب پھیلا دیا کہ جی فلاں نے تو ایسا کیا تھا اور ایسا کیا تھا اور ایسی بات ہے اور میں اس بات کا گواہ ہوں اور یہ بات میرے علم میں ہے، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا ایمان نہیں۔ لا ایمان لمن لا عہد لا، لا ایمان لمن لا امانت لا، کہ جس کا عہد نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کا جو ہے، اب مقصد اس سے ایمان کی کلیت نفی نہیں ہوتی کہ اس کا ایمان ہے ہی نہیں، بس کہ اس کے ایمان میں برکت نہیں ہے، اس کے ایمان کو کمال نصیب نہیں ہوا، اس کا ایمان جو ہے فیض والا اور پھلدار نہیں ہے، اس کو لذت اور حلاوت جو ہے ایمان کی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ جب تمہیں حاکم بنایا جائے، کسی منصفی کے لیے تمہیں جو ہے چنا جائے، تو پھر کسی کی طرف جھکاؤ نہ ہو
کسی کی طرف تمہارا ہو سکتا ہے وہ تمہارا جو ہے عزیز ہو، رشتہ دار ہو، لیکن اگر وہ حق پر نہیں ہے اور تمہیں اس کے خلاف فیصلہ دینا پڑے تب بھی جو ہے تمہیں عدل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ سپریم کورٹ کے باہر بھی لکھی ہوئی ہے، یہ آیت ہماری جو ہائی کورٹ کے باہر بھی لکھی ہوئی ہے، یہی وہ آیت ہے وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، یہ اچھی نصیحت ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہ عدل ہو رہا ہے لوگوں کے درمیان کہ غریب جو ہے اس کی ضمانت سالہ سال نہیں ہوتی، اس سے گارنٹیاں مانگی جاتی ہیں کہ گارنٹی دو، اتنے اتنے لاکھ روپے کے مچلکے جو ہے جمع کرواؤ، وہ اس غریب کے پاس کیا ہے؟ اور جو اربوں پتی ہیں ان کو 50 روپے کے مچلکے کے اوپر ضمانت دے دی جاتی ہے، ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے، ان کو ایک ہی دن میں 3 مرتبہ سماعتیں کر کے جو ہے باہر جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے، سنڈے کو بھی جو ہے عدالتیں لگ جاتی ہیں۔ کیا عام لوگوں کے ساتھ بھی عدالت کا انصاف اسی تیز رفتاری کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا یہی عدالت کا جو ہے بیہیویئر، ایٹیچیوڈ اور رسپانس ہے عام لوگوں کی طرف؟ جواب ہوگا نہیں۔ تو جو اشرافیہ ہے، ایلیٹ طبقہ ہے، جو رولنگ جو ہے کلاس ہے، اس کے ساتھ عدالت کا رویہ اور معاملہ اس طرح کا ہے اور عام عوام الناس کے ساتھ اس طرح کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے نا، جن کو سالہ سال جو ہے قید میں ڈالا ہوا ہے، ان کی ضمانتیں ڈیو ہیں لیکن جو ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ مچل کے جو ہے جمع کرا سکیں اور اپنی ضمانت کروا سکیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ اب یہ وہ آیت ہے جس سے جو اسلامی جو شریعت ہے، اسلامی شریعت کے جو 4 بنیادی اصول ہیں جن کی بنیاد پر قرآن سے جو ہے یعنی کہ مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، وہ 4 ادلہ، وہ 4 سورسز جن سے حرام، حلال، فرض، واجب، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نکلتی ہیں، ان کا بیان ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ پہلا سورس، پہلا ادلہ، 4 میں سے پہلی دلیل قرآن۔ اطیعوا اللہ کا یہاں معنی کیا ہے؟ قرآن، القرآن، کہ قرآن کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کی اطاعت، وہ قرآن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ جو کچھ اللہ نے کہنا تھا وہ تو قرآن میں کہہ دیا نا۔ تو یہاں جو ہے پہلا سورس آف اسلامک شریعہ جس سے اصول، جس سے قواعد کا استنباط ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ پرائم سورس آف شریعہ ہے قرآن، نمبر 1۔ نمبر 2، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ دوسرا سورس آ گیا حدیث، سنت رسول، دوسرا ہے۔ پھر کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے صاحبان امر، ان کی اطاعت کرو۔ یہ آ گیا کنسنسس آف اوپینین، اجماع، کیونکہ جو اولو الامر ہوتے ہیں ان پر لوگوں کا اجماع ہوتا ہے، کنسنسس ہوتی ہے، اس پر لوگ ایگری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اجماع امت، اجماع سنا ہے نا آپ نے لفظ اجماع۔ تو پہلا کیا ہو گیا؟ القرآن، دوسرا الحدیث، تیسرا الاجماع، اور چوتھی جو ہے دلیل فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر کسی مسئلے میں تم باہم اختلاف کرو، ٹھیک ہے نا، تو اسے حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر وہ جزئی آپ کو نہیں مل رہی، جو بات جو ہے آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں قرآن اور حدیث میں بعینی ہی وہ مسئلہ اس طرح سے نہیں مل رہا۔ اگر بعینی ہی مل رہا ہو
تو پھر تو قیاس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو قرآن و حدیث کے اندر جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے آج کے دور میں ایز اٹ از، وہ مسئلہ قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. اب کیا کریں؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اب بھی جو ہے معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اور دیکھو کہ اس جیسی کوئی نظیر ہو. ایز اٹ از سیم مسئلہ تو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا، سملر، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی تمہیں قرآن سے نص مل جائے، کوئی تمہیں حدیث سے جو ہے نص مل جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر قیاس کر کے اس جیسا معاملہ تم اس کے اندر بھی کر سکتے ہو. اس کو کہتے ہیں قیاس. کیا کہتے ہیں؟ قیاس. تو 4 ادلہ ہو گئے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. یہ چاروں جو ہیں ادلہ قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہوتے ہیں. پھر فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم کسی مسئلے میں باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تو یہی تمہارے حق میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولو الامر کی جو اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت مستقل ہے، اللہ کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، نبی کی اطاعت انکنڈیشنل ہے. لیکن جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت جو ہے وہ انکنڈیشنل نہیں ہے، کنڈیشنل ہے، کہ جب تک وہ قرآن و حدیث کے مطابق چل رہے ہوں گے ان کی اطاعت ہوگی، اور جب وہ قرآن و حدیث کے راستے سے، دین کے راستے سے ہٹیں گے ان کی اطاعت لازم نہیں ہے. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی میں اطاعت ہے، گناہ اور معصیت کے کاموں میں کوئی اطاعت نہیں ہے. جس طرح خلفائے راشدین جب ہوئے اور پہلا انہوں نے خطبہ دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، آپ نے کیا فرمایا کہ جب تک ہم سیدھے راستے پر رہیں تم پر ہماری اطاعت واجب ہے، اور جب ہم راستے سے ہٹنے کی کوشش کریں یا ہٹیں تو تم ہمیں تلوار کے ساتھ جو ہے سیدھا کر دیں. پھر تم ہمیں تلوار کے ساتھ سیدھا کر دینا. نیکی، تقوی، بر کے کاموں میں اطاعت ہوگی، گناہ کے کاموں میں اطاعت نہیں ہوگی. یہ بات سمجھ آ گیا؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ انکنڈیشنل ہے، اور جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کنڈیشنل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولو الامر کون ہے؟ اولو الامر کی ایک بہت بڑی فہرست ہے. اولو الامر جو ہے آپ کے حکمران ہیں وہ بھی اولو الامر ہیں، گھر میں جو ہے آپ کے والد ہیں وہ بھی اولو الامر ہیں اپنی فیملی کے لیے، اسکول کے اندر ٹیچر اولو الامر ہے، ہیڈ ٹیچر اولو الامر ہے، فیکٹری میں کام کرتے ہیں آپ کا باس آپ کا اولو الامر ہے یا نہیں؟ لیکن اصل جو اولو الامر ہیں وہ ہیں اہل فقہ، اہل فتویٰ، اہل علم، اہل تقوی. یہ اصل اولو الامر ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. آگے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جب تمہیں کسی معاملے میں اختلاف ہو تو تم اہل علم کی طرف رجوع کرو، وہ جو استنباط کا ملکہ رکھتے ہیں، جو استنباط کا ملکہ رکھتے ہیں. تو جن کے پاس جو ہے یہ طاقت ہے، جن کے پاس علم کا یہ نور ہے کہ وہ معاملات کو، مسائل کو سمجھتے ہیں اور استنباط کا ملکہ رکھتے ہیں، وہ اصل میں جو ہے اولو الامر ہیں. اصل میں اولو الامر وہ ہے، کیونکہ دنیا سب ان کی طرف رجوع کرتی ہے. بادشاہ کو بھی اگر کوئی مسئلہ ہوگا کدھر رجوع کرے گا؟ اہل علم کی طرف. اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں کس کی طرف آتے ہیں؟ اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ دین کا، شریعت کا کوئی مسئلہ جو ہے اگر پیش آ جائے گا تو یہاں پر بھی قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے نا. تو قرآن و حدیث کا اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو نہیں سمجھ آ رہی ہوگی بات، تو میں اور آپ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ اہل علم کی طرف، اہل فتویٰ کی طرف.
اہل استنباط کی طرف، اہل فقہ کی طرف. اب بات سن رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، اور ان سے معاملات کو، مسائل کو اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اصل علماء کون ہوئے؟ باقی سب ہیں لیکن ان کے بعد، سمجھے نا، سرخیل یہی ہیں، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث یہ ہیں. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں. کیونکہ نبی کی ویسے تو کوئی وراثت ہوتی نہیں ہے، اس کی جو وراثت ہوتی ہے اس کا علم ہوتا ہے، اور وہ وراثت جو ہے علماء کے ذریعے سے امت کو پہنچی اور پہنچتی رہے گی آگے تک. ہر دور میں اچھے جو علماء موجود ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. پھر فرمایا کہ ذالک خیر و احسن تعبیرا، تو یہی کام تمہارے حق میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. ہم نے جو ہے الحمدللہ آیت نمبر 59 تک کا آج بیان جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کا جو ہے فہم عطا فرمائے، ادراک عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، ہمارے ظاہر کو باطن کو قرآن کے نور سے منور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.